بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، پیغام خطبہ فدق کی اس سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے روبرو ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے کے 4 ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے اور اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، پیغام خطبہ فدق کی اس سیریز بنانے کا واحد مقصد ہے کہ ہم حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہر ایک انسان کے اوپر آشکار کریں اور ان کی حقانیت کو ثابت کریں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا حق طلب کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی حق نہیں تھا اور وہ دربار خلافت میں بیجا کچھ طلب کرنے کے لیے گئی تھی۔ نعوذ باللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اگر دشمن کے دربار میں بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے، اور بی بی فاطمہ زہرا نے وہاں جا کر خلافت کی حقیقت کو واضح کر دیا اور لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا کہ یہ کس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں جو مسلمانوں کو ان کا حق دینے کے لیے روادار نہیں ہیں اور ہر طرح سے ان کی پراپرٹی کو غصب کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بی بی کے وہ جملات جو خطبے میں انہوں نے بیان کیے ہیں اس سے خلیفہ وقت پوری طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس خطبہ فدق کی اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں میں دنیا کے کونے کونے میں سے شیئر کریں تاکہ ان پر حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ظاہر ہو سکے اور وہ بی بی کے حق کو سمجھ سکے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب ہو، لیکن اگر خدا کی یہ مرضی نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رجت میں وہ ہمیں قبروں سے اس طرح سے اٹھائے کہ ہمارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں اور بحکم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہم حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غصب کرنے والوں کو اور بی بی کے قاتلوں کو ہمارے قدم تلاش کر رہے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام خطبہ فدق لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہمارا یہ مسلسل 5واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے خطبہ فدق کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خطبہ فدق میں ہم نے شہزادے سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں جو چیزیں بیان کی ہیں دین، اسلام، مذہب اور شریعت اور ریلیجن کے اعتبار سے تقریباً پورے دین اور پورے اسلام کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، جس میں اصول دین بھی پایا جاتا ہے اور فروع دین بھی پایا جاتا ہے۔ ایام عزائے فاطمی چل رہے ہیں، مسلسل آپ حضرات کثرت سے مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، خمسے اور عشرے ہر جگہ پر چل رہے ہیں، اور یقیناً شہزادی سلام اللہ علیہ کی شفاعت دنیا اور آخرت میں آپ کو نصیب ہو اور محمد وآل محمد کے واسطے سے کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ اور ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اس خطبے کو ضرور جاننے کی کوشش کریں جو شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک بار دیا ہے، اور وہ خطبہ فدق کہلاتا ہے، کہ جس کے اندر وہ تمام بلاغت و فصاحت کو جمع کر دیا گیا ہے کہ جس کی ضرورت عالم اسلام کے لیے تھی، اور اس خطبے کی ہی شرح اور اس کی مفہوم کو آپ حضرات کے سامنے مسلسل ہمارے سوالات کے جوابات کے ذریعے سے پیش فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ سب سے پہلے ہم آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو ناظرین تک ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے حوالے سے آپ یقیناً ہم کو مسلسل دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے اس ایپیسوڈز کو یقیناً آپ پسند کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن رہا ہوگا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ مریم ہیں، ہاجرہ ہیں، نصارہ ہیں فاطمہ، قدایتوں کے پست ہیں، بالا ہیں فاطمہ، جب آ گئی بطول کھڑے ہو گئے رسول، ثابت ہوا کہ امو ابیہا ہیں فاطمہ۔ آئیے حضرات، یہ
پیغام خطبہ فدق جو آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہم ایک سوال آقا خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سوال کا جواب آئے گا اور آپ کے سامنے تشریح خطبہ فدق، پیغام خطبہ فدق کے عنوان سے پیش کی جائے گی۔ باب اول آغا مکمل ہو چکا ہے اور ہم باب دوم کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات میں بعثت کا بھی تذکرہ ہوا ہے اور اس میں ایک جملہ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اس پر خصوصی روشنی ذرا ڈال دے تو یہ نوجوانوں کے لیے اور ہم سن اور کم سن دوستوں کے لیے بہت بہت زیادہ پرمعنی مطلب ہوگا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جیسا کہ مومنین آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس ایپیسوڈ کا جو موضوع ہے وہ خطبہ فدق ہے، اور پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ موقع، یہ سعادت اور یہ شرف مرحمت فرمایا کہ ایک اہم موضوع پر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے ناظم جناب مولانا عقیل ترابی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم مجلسوں میں فضائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو برابر سنتے ہیں، لیکن آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے یہ ملکوتی کلمات جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہیں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں بہت کم سنتے ہیں۔ اور جناب فیروز ہاشمی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع ہم سب کو عنایت فرمایا کہ خطبہ فدق کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے تاکہ دنیا ایمان و دنیا اسلام اس سے استفادہ کر سکے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اس خطبے کے اندر جناب فاطمہ زہرا نے کس طریقے سے دین اسلام کے مکمل قانون کو بیان کیا ہے۔ اس میں اصول دین بھی ہے، اس میں فروع دین بھی ہے، اس میں مکمل اسلام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطبے میں سورہ الحمد سے لے کر سورہ والناس تک کی تمام باتیں موجود ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے مومنین پوری توجہ کیجئے گا، آج کا خطبہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے۔ آج تذکرہ جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کا کر رہی ہیں بعنوان پدر، یعنی ایک بیٹی اپنے باپ کے فضائل نہیں بیان کر رہی ہے، بلکہ ایک کنیز خدا ہے جو رسول خدا کے فضائل بیان کر رہی ہے۔ اس لیے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمانا ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا نے کس طرح سے پیغمبر اسلام کی عظمت کو چند جملوں کے ذریعے سے بیان کیا، اور ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ اصحاب جن کا تعلق مہاجرین میں سے تھا، جن کا تعلق انصار میں سے تھا، ان کے سامنے جناب شہزادی کونین نے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا۔ کہیں ایسی تو یہ بات تو نہیں تھی کہ پیغمبر کے جانے کے بعد وہ فضائل کہ جسے اللہ نے عطا کیے تھے یہ امت بھول رہی تھی، اور فاطمہ زہرا انہیں یاد دلا رہی تھی۔ آئیے مومنین ایک ایک جملے پر توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ کو سنیے گا،
اور اسے آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے جو آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے جو خطبہ دیا اس کا پہلا باب، جیسا کہ اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا، اس میں توحید کا تذکرہ کیا تھا، ونس آف گاڈ، توحید پروردگار کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ خدا کے بعد اب رسول خدا کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ دوسرے باب میں آپ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں، جناب فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ جو محمد ہے وہ اس کا عبد ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے۔ کس کا؟ جس نے انہیں محمد بنایا ہے، جس نے انہیں رسول بنایا ہے۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل انجتبہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مسونہ وبنہایت العدم مقرونہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ جو ہے واقعاً اپنی جگہ پر ایک مکمل میسج ہے، پیغام ہے۔ میں آسان زبان میں یوں کہوں کہ جیسے معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو بیوی نے ایک چھوٹے سے ظرف میں سمو دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں عربی کے تمام الفاظ کو اس لیے نقل نہیں کروں گا کہ یہ ایپیسوڈ بہت طولانی ہو جائے گا، بس چند جملے میں نے تبرکاً پیش کر دیے ہیں۔ آیہ ترجمہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبد خدا ہیں اور رسول خدا ہیں۔ ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو منتخب کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا کہا آپ نے؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبہ۔ یہ عجیب بات ہے عزیزو، بہت توجہ کیجئے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ان کو خلق کرنے سے پہلے یہ منصب عطا کیا۔ اور آپ کا جو سوال تھا مولانا عقیل صاحب کہ آپ اس جملے کی جو ہے تشریح ضرور کیجئے گا، اور بہت ہی عمدہ یہ انداز بیان ہے، علماء نے اس پر تقریریں کی ہیں، اور ایران کے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے، اور ہمارے ایک استاد آغا قراتی انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک خطبہ، پوری ایک تقریر کی ہے اس ایک جملے کے اوپر جو آپ نے فرمایا کہ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ۔ یہ جملے پہ غور کیجئے گا، بی بی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پیغمبر کو پہلے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اور پھر مبعوث برسالت کیا ہے۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ پہلے ان کو عالم علم لدنی بنایا، پیغمبر اسلام کو معصوم بنانے میں خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی نبی کو یا کسی امام کو جو لباس عصمت پہنایا جاتا ہے، یہ لباس پہنانے والا کون ہے؟ یہ لباس عصمت کون پہناتا ہے؟ یہ خدا۔ یعنی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ جب میرا بابا اس دنیا میں آیا ہے تو یہ رسول بن کر آیا ہے، یہ نبی بن کر آیا ہے۔ یہ بات کیوں کہی جناب سیدہ نے؟ توجہ کیجئے گا دیدو، شاید کوئی میسج اور پیغام ہو اس کے اندر کہ یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کے مقابلے میں
جو لوگ آپ کی اسپیچ کو سن رہے تھے، جو لوگ آپ کے خطبے کو سن رہے تھے، ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ 40 سال کے بعد یہ نبی بنے ہیں، اس کو جو ہے جناب سیدہ کو اس کا جواب دینا تھا، اور جناب سیدہ نے کہا نہیں، 40 سال کے بعد بنے نہیں ہیں، پہلے بنے ہیں پھر اعلان نبوت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَ، پہلے جو ہے آپ کو نبی بنایا، پہلے آپ کو رسول بنایا، اس کے بعد کہا کہ جاؤ اب اعلان رسالت کر دو۔ تو جو بنے ہوئے تھے، جو عہدہ آپ کو مل چکا تھا، اس کا اعلان کیا ہے، نہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے، بعض مسلمان کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، نہیں، اعلان نبوت اور ہے اور نبی کا بننا اور ہے۔ شاید میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ گئی ہوگی کہ پہلے آپ کو نبوت دی ہے، اس کے بعد پھر کہا ہے کہ جائیے جا کر آپ اس کا اعلان کر دیجئے۔ جب لوگ علم غیب میں مخفی تھے، کیا مقصد؟ اور عدم کے ہولناک پردوں میں تھے، اور عدم کی آخری سرحدوں سے متصل تھے، یعنی کیا مقصد ہے؟ بتانا چاہتی ہیں جناب شہزادی کہ جب کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، ایک سناٹا تھا، اور سوائے عدم کے کچھ نہیں تھا، اس وقت یہ ذات گرامی موجود تھی، اور یہ ذات گرامی جو موجود تھی اس وقت جو ہے یہ ایک فقط وجود محض کی شکل میں نہیں تھی، ایک نور محض کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ اس وقت یہ ایک نبی کی شکل میں تھے۔ نور اور نبی، نور اور نبوت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ اور آسان کر دوں کہ خلقت کے وقت سے ہی اول ما خلق اللہ نوری، خلقت کے وقت سے ہی یہ نبی تھے، نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے بعد میں ان کو نبی بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بالکل بالکل، اور ہم اس عقیدے پر قائم تھے، قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ بالکل کہ رسول وہاں سے چن کر آتا ہے، جی ہاں جی ہاں، یہاں آنے کے بعد پھر عہدہ ملنے کے بعد نبی نہیں کہلاتا ہے، وہ بن کر وہاں سے آتا ہے، اللہ کا سلیکٹ رہتا ہے۔ یہ ہے۔ اور آپ فقیر صاحب یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے، یعنی جس وقت آپ کو خلق کیا اللہ نے، اول ما خلق اللہ نوری، تو جیسے ہی وہ ایک نور کی حیثیت سے مخلوق پروردگار بنے، تو مخلوق پروردگار بھی بنے اور منتخب پروردگار بھی بنے، یعنی مصطفیٰ بنا دیا، یوں کہا جائے۔ یعنی مصطفیٰ بننے میں اور مخلوق بننے میں کوئی غیب اور فاصلہ نہیں ہے۔ کون یہ بات کہہ سکتا ہے؟ انصاف سے بتائیے۔ اتنی خوبصورت بات جناب سیدہ نے جو ہے اس خطبے کے ذریعے بیان کی ہے، دنیا کو یہ مفہوم جو ہے بتانا چاہیے ہمارے علماء خطبہ اور ذاکرین کو۔ جناب سیدہ نے کہا ہے کہ خلقت میں اور بعثت میں کوئی غیب اور فاصلہ نہیں ہے۔ واقعی مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کو ترجمہ کر کے اور تفسیر کر کے۔ تو جب لوگ عدم معدوم تھے، اس وقت ایک موجود سامنے آیا، اول ما خلق اللہ نوری کی شکل میں، اور اللہ نے اس کو جو ہے کیا کیا؟ مخلوق بھی بنایا اور مصطفیٰ بھی بنایا۔ اول ما خلق اللہ نور، یہ خود فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا، البتہ یہ بات کی چیز ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور تم مسلمانوں کہہ رہے ہو کہ میں 40 سال کے بعد نبی بنا ہوں؟ نہیں، میں تو اس وقت نبی بنا تھا کہ جب کائنات موجود نہیں تھی، جب ہدایت لینے والے موجود نہیں تھے، اس وقت میں بعنوان ہادی موجود تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ خدا آئندہ سے واقف تھا۔ کیا مقصد؟ جناب سیدہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ واقف تھا کہ آنے والے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور دنیا کے واقعات پر مسلط وہ چیزوں کے مقدرات سے باقاعدہ واقف تھا۔ کیا مقصد ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں اللہ نے یہ طے کیا تھا
کہ اس کو پیدا تو پہلے کروں گا لیکن آخر میں بھیجوں گا، اور ان کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا وہ سن لیجئے، ان کو مبعوث کیا تاکہ ان کے ذریعے احکام کی تکمیل کرے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جناب سیدہ نے؟ ان کے ذریعے احکام کی تکمیل کرے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کہنا چاہ رہی ہیں ان کے ذریعے دین کامل ہو۔ یاد رکھیے گا جناب آدم کے ذریعے سے احکام کی تکمیل نہیں ہوئی، جناب نوح کے ذریعے سے احکام کی تکمیل نہیں ہوئی، اور دیگر انبیاء کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے احکام کی تکمیل ہوئی ہے، اور اپنے قوانین کو نافذ کرے اور حتمی ارادوں کو عملی کرے۔ ایک بات ہے جناب سیدہ نے کہا ہے، ایک اللہ کا ایک حتمی ارادہ ہے جو اسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے ان کا سہارا لیا، اس کے لیے مصطفیٰ کا سہارا لیا۔ جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہیں جب وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے مختلف مذاہب اختیار کر رکھے ہیں۔ پیغمبر اسلام جب آئے نا تو یہودیت اور عیسائیت جو ایک مکتب الہی تھا، یہ دونوں مذہب جو موجود تھے لیکن یہ چینج ہو چکے تھے، یہ تبدیل ہو چکے تھے۔ جیسے بارش کا پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو بالکل صاف ہوتا ہے، لیکن جس جگہ پہ گرتا ہے اگر وہاں پر گندگی ہوتی ہے تو یہ پانی اسی طرح سے گندا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہاں صفائی ہوتی ہے تو وہ پانی صاف رہتا ہے۔ ان کے ظرف گندے ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے اللہ کے ان دونوں دینوں میں تبدیلی کر دی تھی، بدل دیا تھا دین کو۔ اس لیے جو ہے یہ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب مبعوث برسالت ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے الگ الگ راستے اختیار کر چکے ہیں، اور ایسے ماحول میں کچھ لوگ آگ کا طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ انہوں نے، یہ عجیب بات ہے، انہوں نے دل سے خدا کو پہچان لیا ہے مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا کہا جناب سیدہ نے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے بھی ہیں اور خدا کا انکار بھی کرتے ہیں۔ میں قرآن کی اس کے بارے میں ایک آیت پڑھتا ہوں کہ کیا مقصد ہوا، یعنی خدا کو مان بھی رہے ہیں اور خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھا جائے گا، اگر پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کو ایک طرح سے مان رہے ہیں لیکن انکار بھی کر رہے ہیں۔ 360 جو بتوں کو رکھا گیا ہے کعبے کے اندر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 360 کو بھی مان رہے ہیں اور اس ایک کو بھی مان رہے ہیں۔ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آغائے قراتی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، اس پہ ایک تفصیلی بحث کی ہے، اور میری اس پہ ایک تقریر بھی ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جب پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے، یوں تو ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن کھٹا ٹوپ اندھیرا، دم گھٹنے والا اندھیرا جس جگہ تھا وہ جزیرہ نما عرب میں تھا۔ اس لیے ضرورت ہوئی اللہ کو کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے پیغمبر کو وہاں بھیجا جائے۔ یہ عرب کہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ہمارے درمیان پیغمبر آئے۔ اس لیے پیغمبر نہیں آیا کہ آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے پیغمبر آئے کہ آپ سب سے بد نصیب تھے اپنے زمانے میں۔ اس لیے اللہ نے جو ہے آپ کی ہدایت کے لیے وہاں پر پیغمبر اسلام کو بھیجا۔ دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں جناب سیدہ کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے تاریکیوں کو ختم کیا، دلوں سے ظلمت کے پردوں کو ہٹایا، آنکھوں کے سامنے سے گہرے گہرے جو بادل تھے اسے الگ کر دیا، دور کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا، ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں میرے بابا نے ان کو نجات دلائی ہے، ان کی آنکھوں کو روشن کیا ہے، ورنہ ان کے دیکھنے کا انداز بھی کیا تھا؟ الگ تھا۔ ان کے آنکھوں میں نور الہی کو داخل کیا ہے۔ حدیث پیش کروں، المومن ینظر بنور اللہ، مومن وہ ہے جو نور خدا سے دیکھتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک بہت ہی سرسوں کے برابر ایک چھوٹا سا ڈاٹ نقطہ ہوتا ہے، اسی سے انسان دیکھتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لیکن مومن کیسے دیکھتا؟ المومن ینظر بنور اللہ، وہ اس رائی کے اور سرسوں کے برابر جو دانہ ہے اس سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ یہ بات جناب فاطمہ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں کو روشن کیا، اسلام کے محکم قوانین کی طرف ان کی ہدایت کی اور ان کو راہ راست کی طرف بلایا، ان کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ یہ ابن آدم تھے، ان کے پاس آدمیت نہیں تھی، یہ انسان بل علی الظاہر تھے، ان کے پاس انسانیت نہیں تھی۔ اس کے بعد خداوند عالم نے نہایت محبت اور اختیار کے ساتھ، خوشی اور ایثار کے ساتھ ان کی روح قبض کی ہے۔ کیا بات ہے عزیزو، آپ پہنچے؟ کیا کہنا چاہا کہ اللہ نے ان کی روح قبض کی ہے، جبکہ ظاہری طور پر کیا ہے کہ جبریل اسرائیل جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، لیکن بی بی کیا فرما رہی ہیں کہ ان کی روح اللہ نے قبض کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو جناب اسرائیل جو ہے وہ گئے تھے، در سیدہ پر گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک خصوصی دعوت تھی جو نانا کے لیے بھی تھی اور نواسے کے لیے بھی تھی۔ دعوت کیا تھی؟ میں آیت پڑھوں، اور یہ آیت تو پیغمبر کے زمانے میں آئی تھی نا۔ آیت یہ تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جو دعوت ہے یہ اللہ دعوت دے رہا ہے، گویا ملک الموت سے کہہ رہا ہے کہ میرے اور نبی میرے حبیب کے درمیان کی بات ہے، تم جو ہے یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ۔ خصوصی دعوت تھی، اور اس دعوت پہ پیغمبر اسلام نے مسکرا کر لبیک کہا۔ عزیزو شاید میری بات آپ تک پہنچی ہوگی کہ قرآن نے کہا واللہ یقبض، تو اسی کی تشریح کی ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے نہایت محبت اور اختیار کے ساتھ، خوشی اور ایثار کے ساتھ ان کی روح قبض کی ہے، اختیار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! یعنی احمد مختار کو اختیار دیا گیا کہ تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، تم میری بارگاہ میں آؤ۔ اور نبیوں کے لیے کیا کہا گیا؟ آنا ہے تم کو، لیکن پیغمبر کو اختیار دیا گیا، تم چاہو تو آ سکتے ہو۔ اچھا صاحب، اور ان کو اس دنیا کے رنج و غم سے آسودہ کیا۔ پیغمبر ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا سے جائیں گے اس طرف تو یہاں کی جو تکلیف ہے اس سے وہ آسودہ ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کے درمیان خداوند غفار کی خوشنودی اور خداوند جبار کے جوار قرب میں ہیں۔ میرے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے امین، تمام مخلوقات میں اس کے برگزیدہ، ان پر خدا کا سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ مومنین، یہ دوسرا باب تھا کہ جس کے ذریعے سے بی بی نے کیا کیا؟ پیغمبر اسلام کی عظمت کو بیان کیا اور ان کی خلقت سے لے کر ان کی رحلت تک تمام باتوں کو مختصر کر کے پیش کیا، یعنی ولادت کا بھی ذکر کیا اور وفات کا بھی ذکر کیا۔ جب کسی شخصیت کے بارے میں ان کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولادت سے لے کر وفات تک۔ بالکل اسی طریقے سے جناب سیدہ نے ولادت سے لے کر وفات تک کی تمام باتوں کو بہت ہی حسین انداز میں پیش کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की फजीलत क्या है। नाज़रीन, मुजद्दिदुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र मुसलसल खुतबा फिदक के हवाले से पैगाम खुतबा फिदक जो हमारा ये एपिसोड और प्रोग्राम है, जो 5वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इसको हम लोग यहीं पर मुकम्मल करते हैं। वक्त इजाज़त नहीं देता है कि हम बहुत ज़्यादा तुरानी जो है वो प्रोग्राम बनाएं। वक्त को कम इसलिए भी रखा जाता है ताकि आप एक एपिसोड को देखने के बाद आराम से दूसरा एपिसोड देखें और दूसरे एपिसोड के बाद फौरन तीसरा एपिसोड देखें। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं अपने तमाम नाज़रीन के कि जो मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हमारा ताउन कर रहे हैं। फिरोज़ हाशमी साहब मीरा रोड से, और हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि शहज़ादी की शफात उन्हें नसीब हो और दुनिया में इज़्ज़तों से परवरदिगार उनको नवाजे। और तमाम मोमिन के हक़ में शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते से दुआ करते हुए यहीं पर मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।